نیوز باکس کے پروگرام آج کے مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سائرہ شوکت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر پروگرام میں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آتے ہیں۔ آج بھی جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں چودھری محمد فاروق صاحب۔ چودھری محمد فاروق صاحب جو کہ ہوٹل اور ریسٹورینٹ کی ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر، ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ اس ہوٹل اور ریسٹورینٹ کے کاروبار میں کب سے منسلک ہیں اور اس ایسوسی ایشن کے صدر کب سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی۔ مجھے تو اس بزنس سے کافی ٹائم ہو گیا ہے منسلک ہوں میں، لیکن یہ جو ہماری ایسوسی ایشن ہے اس کے ساتھ کووڈ میں جو انتہائی مشکل وقت ہمارے اوپر آیا جب سب کچھ بند کر دیا گیا، تو اس وقت ہم فوڈ کے کاروبار سے منسلک جو تاجر تھے، ہمیں بھی یہ خیال آیا کہ ہماری کوئی ایسوسی ایشن ہونی چاہیے، ہماری بھی آواز میں کوئی سننے والا ہونا چاہیے۔ ہم جب اکٹھ کریں گے تو تب بھی کوئی آواز سنے گا، تو پھر یہ ہماری ایسوسی ایشن بنی۔ اس ایسوسی ایشن کے میں اس وقت جنرل سیکرٹری تھا اور بعد میں مجھے پھر اس کی صدارت ملی۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیے گا اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا ہوٹلنگ کے بزنس پر کتنا فرق پڑا ہے؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے اس وقت کے لحاظ سے کیا ہے۔ میں نے جیسے پہلے آپ سے کووڈ کا ذکر کیا کہ وہ انتہائی مشکل وقت تھا اور ہزاروں خاندان اس وقت بے روزگار ہوئے تھے۔ آج پھر وہی حال ہے۔ آپ پاکستان میں اگر دیکھ لیں تو سب سے زیادہ انسکلڈ جو لوگ ہیں ان کو جابز ہم فوڈ انڈسٹری کے لوگ دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ لوگوں کو ہم نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور اس وقت جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اس طوفان کے بعد بے روزگاری کا کیا عالم ہے اور ہمارے بزنسز کا۔ ہمارے بزنس میں اگر یہ بات کہوں کہ کووڈ کے وقت سے لے کے آج تک اس میں کوئی انکریز کرنے کے بجائے اس میں بہت زیادہ ڈاؤن فال آیا ہے، تو یہ بات بالکل غلط نہیں ہوگی۔ یعنی کہ کووڈ جب سب کچھ بند تھا تو اس وقت بزنس کا کیا حال ہوگا، تو آج کل تو ہمارے اس وقت کے لحاظ سے بھی 50% بزنس نہیں ہے۔ اس کی وجہ مہنگائی ہے۔ بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ سے یہ بزنس بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ سر ہمیں یہ بتائیے گا کیا حکومت آپ کے ساتھ ان حالات میں تعاون کر رہی ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو بجلی کے بل، گیس کے بل دن بدن بڑھ رہے ہیں اور ٹیکسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جی اس میں ایسے ہے کہ اس وقت جو ہمارے پرابلمز ہیں، سب سے پہلے ابھی جو گرمیوں کا موسم تھا تو بجلی کی قیمتیں ایک دم سے اتنی بڑھا دی گئی تھی کہ وہ بل ادا کرنے کے ہم قابل نہیں تھے، اتنے زیادہ بل تھے۔ اس میں اب جب سردی آئی ہے تو وہی کام سوئی گیس کے بلوں میں کیا ہوگا۔ جیسے آپ نے ابھی جو 8 نومبر کو نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ اگر دیکھا ہو حکومت کی طرف سے، اس میں جو ہمارا کمرشل سیکٹر ہے جس کا 1650 روپے فی MMBTU کا گیس کا ریٹ تھا، اس کو بڑھا کے 3900 روپے فی MMBTU کر دیا گیا ہے، پلس اس میں 18% سیل ٹیکس ہے اور 7% ادر ٹیکس ہے، تو وہ ٹیکس ملا کے وہ 5000 روپے فی MMBTU پہ چلا گیا ہے۔ اسی طرح میں ان دنوں کی بات ہے، میں نے ابھی 20 نومبر کو نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اپنے تاجر نمائندوں کے ہمراہ، جس میں ہم نے پنجاب حکومت کی جانب سے اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کی وجہ سے ہمارے ریسٹورنٹ کے لوگوں کو 1.5 ارب روپے کے نوٹس دیے ہیں۔ آپ 1.5 ارب کے نوٹس کا سنیں گے، جب ہم کسی وکیل یا کسی کو کہتے ہیں تو ایک دفعہ ان کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ریسٹورنٹ کو 1.5 ارب کا نوٹس، تو یہ تو حال ہے ہمارے ٹیکس کلیکشن کا۔ اس سلسلے میں ہم نے ابھی پیچھے راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی راولپنڈی آفس کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی، جس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی راولپنڈی کی اس وقت کی کمشنر طاہرہ جاوید صاحبہ آئی تھی، اور انہوں نے اس چیز کا وہاں پہ اپنی کارکردگی بتاتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ فوڈ انڈسٹری کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے ٹیکس کلیکشن اس ایئر کی بتائی تھی وہ پہلے ادوار سے زیادہ بتائی تھی کہ بہت اچھی ہے۔ تو اس ٹیکس کلیکشن کو اچھا بنانے میں ہم ایسوسی ایشن نے کردار ادا کیا تھا۔ لوگوں کو ہم نے یہ چیز باور کرائی ہے کہ آپ جب تک ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے، زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ نہیں دیں گے، تو ہم IMF سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ جب ہم IMF کے نرغے سے نکل نہیں سکتے تو یہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ دن بدن بڑھیں گے ہی۔
تب ہی ہم ریلیکس ہوں گے جب IMF سے نکلیں گے، اس کے قرضوں سے نکلیں گے، سود سے ہماری جان چھوٹے گی، ہم ٹیکس کے ذریعے سے اپنے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اداروں کو بھی کہتے ہیں، لیکن پنجاب ریونیو اتھارٹی کا جو 1.5 ارب روپے کے نوٹسز کا رویہ ہے، یہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ ان لوگوں کی جب حوصلہ شکنی کریں گے تو وہی چند لوگ تو ٹیکس دینے والے ہیں، آپ مزید لوگوں کو ٹیکس میں نہ اوروں کو شامل کرنے کے بجائے ان کو بھی اگر خراب کر دیں گے تو یہ جو ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی ہے یہ مزید نیچے جائے گی، اس سے پاکستان کی اکانومی کو مزید نقصان ہوگا۔ میں آج آپ کے اس چینل کے توسط سے بھی یہ پاکستان کے تمام تاجر برادری کو اور تمام لوگوں کو کہوں گا کہ خدا را ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں ہم، تاکہ ہمارے ملک کے یہ جو مسائل ہیں یہ کم ہو سکیں۔ پھر جو ہمارے ٹیکس کے آفس ہیں، چاہے وہ FBR کے ہیں یا وہ سیل ٹیکس کے ہیں، ان میں ایسے کنسلٹنٹ بیٹھے ہونے چاہیے جو لوگوں کو ٹیکس کے بارے میں سمجھائیں، ان کی ریٹرن فائل کرنے میں ان کی مدد کریں، نہ کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں روپے کے وکیل ہائر کر کے اپنے فیسیں ادا کریں۔ انہوں نے جو پیمنٹ اپنی ایسے کنسلٹنٹ کو دینی ہے جنہوں نے ان سے لے کے اور پھر وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے، تو اس میں ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہیں FBR سے میرا یہ مطالبہ ہے، میرا اعلیٰ حکام سے، وزیر اعظم سے اور ہمارے جو بڑے سرکردہ ہیں ان سب سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے ٹیکس کنسلٹنٹ آفیسز میں بٹھائے جائیں جو تاجر کو اس کے ٹیکس کے بارے میں سکھائیں کہ آپ نے اپنی ریٹرن کیسے فائل کرنی ہے۔ آسان ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کا جو سسٹم ہے، اس کا جو فارم ہے وہ انتہائی آسان ہونا چاہیے، اردو میں ہونا چاہیے تاجر، تاکہ اس کو خود بھر سکے اور اپنا وہ ٹیکس ادا کر سکے۔ سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس ہوٹلنگ کے کاروبار سے کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے؟ اگر خدا نخواستہ یہ کاروبار بند ہو جاتا ہے تو کتنے لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری جو ایسوسی ایشن ہے وہ ریسٹورنٹ، کیٹر، سویٹ اینڈ بیکر ہے۔ میں آپ کو کووڈ کا اگر ریکارڈ دیتا چلوں تو ہم نے جو اپنے پورے پنجاب اور پاکستان کا، کیونکہ میں آل پاکستان ریسٹورنٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بھی پریزیڈنٹ ہوں، تو ہم نے اس وقت جو ریکارڈ اکٹھا کیا تھا اس وقت وہ تقریباً 55 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے ہمارے یہ دکانیں بند ہونے کی وجہ سے۔ تو اس وقت راولپنڈی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جو امپلائیز ہیں جو عام پاکستانی ہے وہ اس وقت میں تو حیران ہو جاتا ہوں حکومت کی ان باتوں پہ کہ میں اکثر ریسٹورنٹس میں جاتا ہوں تو مجھے جہاں پہ وہ اعلیٰ کوالیفائڈ جو ایجوکیشن کے جو لوگ ہیں وہ ایز اے ویٹر ملتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری کا کیا حال ہے۔ لہٰذا ایسی کوئی چیز کریں اس فوڈ انڈسٹری کو، جو آپ نے صرف نام دیا ہوا ہے، اس کو فوڈ انڈسٹری کی سہولیات دیں، اس کی باتوں کو سنیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ایسے لائے عمل بنائیں کہ تاکہ ہم اپنے ملک کی بے روزگاری ختم کر سکیں۔ ٹیکس کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی، تو سیل ٹیکس کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا، اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کروں گا، وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے اور چیف جسٹس صاحب سے، کہ کوئی ایسا سسٹم لایا جائے، ایمنسٹی اسکیم لائی جائے کہ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو کہا جائے کہ سب لوگ اس ٹیکس نیٹ میں آ جائیں۔ آپ نے کل اگر نہیں دیا تو آنے والے کل کے لیے ٹیکس اکٹھا کریں، آج اور کل کے لیے ہم تاکہ ٹیکس اکٹھا کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے۔ آج لوگ صرف اس وجہ سے میرے خیال میں ڈر رہے ہیں کہ ہم اگر اپنا NTN نمبر رہیں گے یا ہم سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوں گے تو ہم سے پہلے کا پوچھا جائے گا، جیسے کہ یہاں ہو رہا ہے کہ پہلے کے لوگوں کو 1.5 ارب کے نوٹس دیے جا رہے ہیں۔ تو آئندہ کی ہماری پلاننگ ہونی چاہیے ٹیکس کی، ٹیکس کے ہی بنا پہ یہ ملک چلے گا، یہ ملک بدلے گا۔ اگر یہ کوئی ایسی ایمنسٹی اسکیم لے آتے ہیں جس سے لوگوں کو کہا جائے کہ آپ اپنا NTN لے لیں، آپ کو پیچھے کے آپ کے ٹیکس کا نہیں پوچھا جائے گا، تو میرے خیال میں اس میں کروڑوں لوگ شامل ہوں گے، اور یہ جو چند لوگ ٹیکس پیئر ہیں اس میں کروڑوں لوگوں کا اضافہ ہوگے۔ پاکستان کی تقدیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بدلے گی۔ سر میرا آپ کے ساتھ آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ ہوٹل مالکان ٹورسٹ سے ایکسٹرا چارجز وصول کرتے ہیں،
کچھ سال پہلے جو مری میں سانحہ پیش آیا، ہوٹل مالکان نے ٹورسٹ کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ایکسٹرا چارجز وصول کیے. تو آپ کی ایسوسیشن ایسا کیا کام کر رہی ہے کہ ہوٹل مالکان جو ہیں وہ ٹورسٹ کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں اور ان سے ایکسٹرا چارجز وصول نہ کریں؟ دیکھیں جی، یہ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اور ٹورسٹ کا جو ہمارے ہے، اس کے اوپر بہت بڑا کام ہونے والا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے تو اس نے جہاں پہ ہمارے کوئی ریلوے اسٹیشن ہمارا ہو گیا، ہمارے بسز کے جو اڈے ہو گئے، یا اسی طرح جو ہمارے ہوائی اڈے ہو گئے، اس طرح کی جگہوں پہ ہمارے جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے وہاں پہ کاؤنٹر ہونے چاہیے، فیسلیٹیشن کاؤنٹر وہاں پہ قائم ہونے چاہیے. آنے والے ٹورسٹ کو آپ گائیڈ دے سکیں. پھر جو ٹورسٹ پوائنٹ ہیں ہمارے، جیسے ہمارا مری ہے، کاغان ناران ہے، یا سوات ہے، یا جو بھی ہیں، وہاں پہ ہمارے جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ ہیں وہاں پہ ایسی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے، گائیڈ لائن وہاں پہ، تاکہ ٹورسٹ کو وہ دے سکیں. ان کے پاس ایسے میپس ہوں کہ وہ ان کو دیں، نہ کہ ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ شہروں میں آ کے اور پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، جہاں فوڈ اتھارٹی سے لوگوں نے لائسنس لیے ہوئے ہیں، ان سے آ کے وہ کہے جی ہمارے یہ لائسنس بنا لیں، یہ 50,000 کا لائسنس اور یہ ₹1,00,000 کا لائسنس. ان کا کام یہ نہیں ہے. ان کا کام جو ٹورسٹ ہے اس کو فیسلیٹیٹ کرنے کا ہے، جو کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہا. پاکستان میں ٹورزم کے اوپر بہت بڑا کام ہونے والا ہے، اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو اپنے کام پہ لگانے کی بھی ضرورت ہے. اگر ان کو اب ان کے اپنے کام پہ لگا دیا گیا تو اس میں بڑی بہتری آ سکتی ہے. اور اس سلسلے میں ہم بھی جو بھی ریٹس کے حوالے سے یا اس طرح کی شکایات آتی ہیں، جو آپ کے عام ریٹ ہیں وہ آپ کے وہی ریٹ چلیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے سیزن اس کا آ گیا تو اس کے کوئی ریٹ بدل گئے. یہ ایک ایسی ہوا ہے. اور یہ ہوتا کیا ہے، یہ ایسا ہے کہ جیسے بازاروں میں کوئی چلنے پھرنے والے یا اس طرح کے کوئی جو دکانوں کے لوگ یہ کام نہیں کرتے، نہ ہی ہوٹل کے پرمننٹ یہ کام کرتے ہیں. یہ جو ان کے بروکر اور اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، اور اس بدنامی کا باعث وہ ریسٹورنٹ، وہ ہوٹل، وہ سب لوگ بنتے ہیں. تو یہ بھی وہاں فیلئر جو ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا فیلئر ہے. ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں سیزن میں موجود ہونے چاہیے، ان کی جگہ جگہ انٹری پوائنٹس کے اوپر موجود ہونے چاہیے، مین بازاروں میں ہونے چاہیے، تاکہ وہ ٹورسٹ کے مسائل کو دیکھ سکیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے سائرہ شوکت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.